اللہ ہے اور علت تامہ وہ ہوتی ہے جس کے لیے وہ علت
ہو، کسی دوسرے کے لیے وہ علت ہو ہی نہ۔ اگر میں دوسری لفظ تو اسے ذرا غور کرنا ہے، میں نے ابھی کہا کہ وہ دوسرے کی علت ہو ہی نہ۔ اب میں دوسرا لفظ کہنے لگا ہوں، اگر آپ متوجہ ہیں کہ وہ دوسرے کی علت تو ہو ہی نہ سکے، میں پوری کتاب کہتی ہے، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو دوسرے کی علت سوائے اس معلوم کی علت کے کسی کی علت ہی نہ ہو سکے، اسی علت کو آل محمد کی علت ہے۔ ان کی علت کون ہے؟ آل محمد کی علت کون ہے؟ توحید۔ علت تامہ توحید ہے۔ یہ توحید کے معلول اول ہیں، معلول اول آل محمد اس علت تامہ کے معلول اول ہے، اور پھر اول معلول ہو کے پھر یہ علت ہے علت ثانیہ، دوسری علت۔ ایک وہ علت ہے، پھر یہ دوسری علت ثانیہ ہے۔ اس علت ثانیہ کے معلول عالمین ہے، پورے عالمین معلول ہے۔ آل محمد علیہ السلام علت ہے۔ اللہ میں نے ساری علتوں کی تشریح بیان کی۔ اللہ عالمین کی علت نہیں، اللہ 14 کی علت ہے۔ 14 کی علت کون ہے؟ اللہ۔ اور عالمین کی علت کون ہے؟ محمد و آل محمد۔ اب عالمین قائم ہیں ان 14 کی وجہ سے، 14 قائم ہیں توحید کی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ عالمین قائم ہیں ان کی بنا پہ، ان کی وجہ سے، یہ سبب بقا ہے عالمین کے لیے۔ اللہ ان کا سبب بقا، ان کا نہیں آل محمد کا ہے۔ یہ سبب وجود ہے، یہ سبب بقا ہے، یہ علت خائی ہے۔ یہ علت خائی عالمین کی علت خائی ہے، عالمین کے علت بقا ہے، عالمین کے لیے علت وجود ہے۔ عالمین کا وجود ہو نہیں سکتا اگر یہ نہ ہوتے۔ اللہ نے اتنے ارادے کرنے میں، جب کرنے نہیں تو عالمین کا وجود کیسے ہوگا؟ ہر عالمین کے لیے ارادہ ہونا ضروری ہے، اور ارادے کے لیے خصوصیات ہونے ضروری ہے۔ میں مشکل میں پڑھ گیا، مشکل میں جاتی ہے، ذرا بہتر سوال پڑھ دیجیے۔ تو پھر عالمین معلوم ہوئے، یہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علت بقا اللہ نہیں ہے، محمد و آل محمد ہے۔ یہ جو سارے آسمان و زمین قائم ہیں ان کے سبب سے قائم ہے۔ اگر امام ایک لمحے کے لیے عالمین سے نکل جائے، عالمین تمام برباد ہو جائے گی۔ اللہ تو موجود ہے، اللہ موجود ہے، اس کی موجودگی میں تمام برباد ہو جائے گی۔ سبب بقا اللہ نہیں ہے، آل محمد ہے۔ جب سبب بقا آل محمد ہے تو ان کی سبب بقا کس طرح ہے؟ توحید پر۔ جب توحید ہی پہ یہ قائم ہے، نہ پھر ان کے لیے فنا ہے، نہ موت ہے، نہ وجہ اللوح الباقی بعد فنا کل شے، ہر شے فنا ہو جائے گی، ہم 14 باقی۔ ان کے لیے بقا ہے، ان کے لیے انتقال ہے۔ لا يموتون بل ينقلون من دار الى دار، ان کے لیے موت نہیں ہے، آل محمد کے لیے موت نہیں ہے۔ جو ان کی محبت کر کے ان کو مانتے اس کے لیے موت نہیں ہے۔ آل محمد کی محبت میں کرے وہ شہید ہے۔ جب ایک کو ماننے والا ہے، اس کے حکم کو ماننے والا زندگی رکھتا ہے، تو پھر ان کے لیے کہا کرتا ہے خدا کے لیے نہیں، معلوم فرماتے ہیں من دار الى دار، بلکہ یہ گھر سے منتقل ہوتے ہیں دوسرے گھر کی طرف۔ یہاں انتقال ہوتا ہے، موت نہیں ہے، یہاں فنا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی سرکار کی؟ بس آگے بڑھا کے ذرا
توحید کی قائم رکھے. کسی بھی پہلو سے توحید کی کوئی بھی پہلو ہوگا، کوئی بھی میں کیا کہتا ہوں، سوالات کرنے والا توحید کے بارے میں کوئی بھی سوال کرے جواب یہ دینے کے لیے تیار ہے، دلیل کے لیے تیار ہے. اگر یہ توحید کے جواب میں مغلوب ہو جائے پھر تمہاری دیکھا فرمائے جو بھی کوئی سوال کرے گا یہ جواب دے گی یا نہیں دے گی. ایک شخص آئے وہ کہتے ہیں میں باوجود ہوں کہ ماں براؤں نہر سے اشارہ سنا دیا، ماں براؤں نہر دور دراز میں ایک جواب ہے. جب جماعت آئی تو آگے سرکار نے امام علیہ السلام آخری امام کے پاس آگے جب بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا سرکار ہم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. پوچھو. دیکھیے یہی دیانت ہے اور یہی دلیل ہے کہ ان کے پاس علم حقیقی ہے. پوچھو. اب وہ جو بھی پوچھا جاتا انہوں نے کہا سرکار ہم 3 سوال کرنا چاہتے ہیں. پوچھو. انہوں نے سوال یہ پیدا کیا کہ اللہ کہاں تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کہاں تھا. ظاہر ان کی ذہن میں جو تصور ہوئے یہ بھی سوال کیا اللہ کہاں تھا، اللہ کیسے تھا. اور اس کو اللہ کو اس وقت کس چیز کا سہارا یا کس شے پہ اعتماد تھا. اللہ کو اس وقت کس شے پہ سہارا و اعتماد تھا. اللہ کہاں تھا، کیسے تھا، کس پہ سہارا تھا. یہ 3 سوال کیے. میرے کام میں فرمایا سنو یہ جو اللہ نے بات دیکھا کہ اللہ کہاں تھا، یہ کہاں اور جگہ اللہ نے خود بنائی تھی. یہ جگہ کیسے بنائی، کہاں جگہ کے لیے آتا ہے، اینا نے کہا مکانیت کے لیے، ظرفیت کے لیے. تو ظاہر کس لیے بنا ہے، مکان کس لیے بنا ہے، کہاں اور جگہ اللہ نے خود بنائے، خود بنائے. میرا بلند کہاں اور جگہ اس نے خود مقرر کیے. اللہ کے لیے کہاں نہیں ہے. اس انداز سے امام نے فرمایا اس کے لیے کہاں کی لفظ نہیں، یعنی تیرا سوال ہی غلط ہو گیا. جہاں سوال ہی غلط ہوا عقیدہ غلط ہو گیا. اور یہ جو تو نے عقیدہ بیان کر کے مجھ سے سوال کیا تیرا عقیدہ ہی غلط ہے. تو معلوم ہوتا ہے جو عقیدے درست کرے وہی امام ہوتا ہے. امام کا کام کیا ہے، عقیدے کو یہ جو کہاں کا تم نے تصور کیا یہ غلط ہے. پھر اس نے کہا کہ تو نے کہا کہ اللہ کیسا تھا، کیسا کیفیت ہے. وہ کیفیتوں کا خالق ہے. جو خالق کیفیت ہو اس میں کیفیت داری نہیں ہو. اس نے کیفیتوں کو کیفیت بنایا ہے، عادت بنایا ہے، اس کے لیے کیفیتیں نہیں. یہ کہہ کے اس نے کہا اب اللہ کو کس پر سہارا تھا، کس پر اعتماد تھا. اس پر فرمایا اس کو اپنی قدرت پہ اعتماد تھا. عام آدمی اس وقت نہیں تھے، بڑے ذہین لوگ تھے. صحیح عام آدمی نہیں تھے. اس وقت معیار کتنا تھا، اب اس وقت معیار میرا خیال ٹھیک ہے درست ہو گیا لیکن وہاں معیار بہت تھا. فرمایا اس کو اپنی قدرت پر اعتماد و سہارا تھا. قدرت کی بنا قدرت ٹھیک ہے. بس یہ کہنا تھا کہ ایک آدمی جس کا نام محمد بن قربا لکھا ہے، فرما بھی لکھا انہوں نے کہا کہ قربا صحیح محمد بن قربا بیٹھا ہوگا وہ کیا سوال کرتے ہیں آپ کا بتائیں کہ اللہ نے اشیاء کو قدرت سے پیدا کیا. غور نہیں کرنا کہ کتنا بار علم کلام کا سوال ہو کہ
کہ اللہ جس کا اعتماد و سہارا اس کی قدرت تھی، تو پھر اشیاء کو اس نے قدرت سے پیدا کیا. فرمایا کہ کوئی شے کسی ذریعے سے پیدا ہو جائے تو وہ پیدا کرنے والا ذریعے کا محتاج ہوتا ہے. غور نہیں فرمایا کس کا محتاج ہوتا ہے؟ ذریعے کا. اگر اللہ نے قدرت سے پیدا کیا ہے تو قدرت کا محتاج ہوگا. وہ قدرت سے قادر نہیں بنا، وہ علم سے عالم نہیں بنا. بنائن کا محتاج ہو گیا تو پھر اللہ بھی ہے. سمجھنے کے لیے کتنی بڑی بات ہوگی. فرمایا کہ لذات ہی وہ ایسا کمال ہے جس شے کا ارادہ کرتا ہے وہ شے ہو جاتی ہے. اس میں ہر بات آ گئی. ارادہ کرنا، ارادہ تو ارادہ کیا وہ شے کیا ہوگا؟ کیونکہ ارادہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ارادہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ قدرت کی وجہ. اگر قدرت نہیں ہے تو ارادہ نہیں ہوگا. قدرت ہو نہیں سکتی اگر علم نہ ہو. علم ہو نہیں سکتا اگر حیات نہ ہو. حیات ہے تو علم ہے، علم ہے تو قدرت ہے، قدرت ہے تو ارادہ ہے. تو ارادے نے سارا کام اپنے اندر جمع کر دیا یا نہیں جمع کیا؟ لہذا ارادہ اللہ کا عین ذات ہے. برکت سلوات پڑھ اللہ فاعل ہے. فاعل هو فاعل هو فاعل لا باضطراب عالم. اضطراب مانے مضطرب ہو، جسے ہم مضطرب کہتے ہیں. ایسے حرکت کرنا، بے چینی کی حرکت کو ہم اضطراب کہتے ہیں. اللہ فاعل ہے، لیکن آسان ترجمہ یہ کرے اللہ فاعل ہے، بنانے والا ہے، لیکن بنانے میں کسی آلات کا محتاج نہیں. یہ آسان ترجمہ اس طرح میں اگر دل کو ہم لے آئے تو پھر لمبا ہو جائے گا. لیکن اللہ ایسا فاعل ہے کہ وہ فاعل میں، فاعلیت میں کسی آلے کا محتاج نہیں. تو بات ہے ہم ہر کام میں آلات کے محتاج ہیں. پکڑنے میں کس کے محتاج ہیں؟ کسی شے کو آپ پکڑتے ہیں، آسان کرتے پکڑتے ہیں تو کس کے محتاج ہے؟ ہاتھ کے. اگر ہاتھ نہیں ہوگا تو پکڑنے کا ضرور نہیں ہوگا، پکڑنے کا عمل نہیں ہوگا. تو پکڑنے کے عمل میں ہمیں کس نے ہمیں محتاج بنا دیا؟ ہاتھ. پکڑتا کون ہے؟ چھوڑتا کون ہے؟ ہاتھ. اب دیکھتا کون ہے؟ آنکھ. جب آنکھ دیکھتی ہے تو پھر ہم دیکھنے میں کس آلے کے محتاج ہیں؟ یہ ممبر بنانا ہے تو یہ ممبر بننا کس کا محتاج ہے؟ لکڑی کا، آری کا، کلیم کا. جب محتاج ہے تو زیادہ محتاج ہو جب جنت چلا جائے تو اس کا اور ہی زیادہ عمل رکھنے اختیار کی طرف بڑھتا جائے گا. فرمایا کہ اللہ آلے کا محتاج نہیں، بنانے میں کسی آلات کا محتاج نہیں ہے. پر ارادہ تو فعل اللہ کا ارادہ ہی اس کی فاعلیت ہے. اس کی فاعلیت سمجھتے، اس کا فاعل ہونا، اس کا ارادہ. بس اس نے ارادہ کیا شاید ہو گیا. اب ارادہ یہ تو نے مثال سے سمجھایا گیا، مثال دے کے سمجھایا گیا. انما امرہ، اللہ کا امر یہ ہے اذا اراد شیئا، اگر وہ کسی شے کا ارادہ کر لے، اذا فجائیہ سے کبھی ارادہ کر لے، ہر وقت ارادہ نہیں. اذا جواتے فجائیہ کبھی ارادہ کر لے، ہر وقت ارادہ. اذا ارادہ شیئا، جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے تو معلوم ہے کسی وقت ارادہ ہے، کسی وقت ارادہ نہیں ہے. پھر یہ ارادہ بنا کے نہ ہوا. یہ تو برائے تمثیل ہے، برائے تشبیہ ہے، برائے افہام و تفہیم ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ، کہ وہ کہے کن، کن کہے فیکن اور وہ ہو جائے. معلوم کا ارادہ یہ ہے کہ وہ
اب پوچھا گیا مولا امام کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الامام هو الامر بین القاف والنون، اس کل میں جو ہو جا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ نون کل میں، کل مانے ہو جا، یہ جو ہو جا ہے اس ہو جا کو امام کہتے ہیں۔ پھر ہو جا امر ہوا، امر جب ہوا تو بات ہوتا ہے ہوگی، وہ کمال کس میں ہے؟ امر میں۔ دیکھیں امر اور ہے، عامر اور ہے۔ امر آل محمد امر ہے، اللہ عامر ہے، ہم معمور ہیں۔ ہم کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ عامر۔ بات ہوتا ہے معمول و عامر کے درمیان میں جو ملانے والا کمال ہے اسے عامر کہتے ہیں۔ عامر کون ہوتا ہے؟ ان کو درمیان میں اللہ نے مخلوق کو اپنے درمیان میں واسطہ و وسیلہ بنا کے انہیں مقام امر دیا ہے، مقام امر۔ اب یہ جس شے کو کہتے ہو جاؤ، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو جاتا ہے اور وہ نہ ہو جائے گی۔ ہزاروں مرتبہ میں یہ کہتے ہیں ہو جاؤ کو فرم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ جس نے یہ کمال دیا ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ سرکار میں تھوڑا سا آگے بڑھا دیں، بلندر سے علی بن محمد بن علی بیسوی، بہت بڑے ہمارے مناظر تھے، اکرام کے بڑے ماہر تھے، علامہ بیسوی۔ یہ بیسویں تبار کی دوسری پوشت سے تھے، یہ بیسویں تبار علامہ بیسوی کے بڑے بڑے مناظر بھی ہیں، خیر بھی ہے۔ اور یہ ہارون رشید کے جو اس وقت وزیر تھے، حسن بن علی، تو اس کی یہ دربار میں گئے، حسن بن علی کے دربار میں جب یہ گئے تو وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو اونچی کرسی میں بیٹھا ہے اور سارے آدمی نیچے بیٹھے ہیں، ذرا اونچا بیٹھا نمایاں ہے، اور وہ توحید کی نفی کر رہا، یعنی داعیت اور توحید کی وہ نفی کر رہا ہے، اور لوگ اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ حسن بن وہ جو وزیر ہے وہ بھی بیٹھا، یہ کہتے ہیں میں بات سمجھ آئی ہے، یہ سمجھنا چاہیے اور ضروری ہے بات سمجھنا کہ اس نے کہا توحید کی بات بتا نفی کر رہا اور مسلمان پہ بیٹھے اور کوئی مسلمان بولتا ہی نہیں۔ جب اس نے نفی کرنی شروع کی تو اسے وہ بیان کر رہا اور لوگ سن رہے، تحریہ بیان کر رہے، توحید کی نفی ہو رہی ہے، ماشاء اللہ اللہ کی بات کیا کرائے ہوگی یا کیا کہہ رہا ہوگا۔ اب یہ لفظ وانی دیکھیں کہ اتنے میں اسی علی بیسوی نے حسن بن وزیر سے کہا کہ وزیر ایک بات سنو، تو وہ جو انہوں نے جب اونچی بات کی تو وہ چپ ہو گیا، وہ جو بیان کیا کہنے لگا کہ ابھی ابھی میں آپ کے دربار میں آیا ہوں تو آپ کے دربار کے سامنے مجھے ایک عجیب واقعہ نظر آیا۔ یہ علی بیسوی ہے، مجھے ایک عجیب واقعہ نظر آیا، اگر آپ کہیں تو میں عجیب ہے یا آپ کو سنا اور سوال بھی توجہ ہو گئی، جب خاموشی میں ایسے بیان کیا تو سارے بھی کہتے ہیں ہاں جان کے اپنے دروازے سے کیا ہوں، کہتے ہیں کہ میں جس دروازے پہ آیا یہاں ایک نہر چل رہی ہے، نہر تو چل کیا گئی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ میں بہت بڑی نہر چل رہی تھی اور اس نہر میں اکیلی کشتی چل رہی تھی، اکیلی کشتی چل رہی تھی اور میں کھڑا ہوں، میں خیال بن گیا کوئی اکیلی کشتی ملا نہیں تھا، کشتی باندھ نہیں تھا، اکیلی کشتی چل رہی تھی، وہ آئی کنارے لگی، اس نے تمام آدمی کو اٹھایا، خود آدمی چلے وہاں چھوڑا، پھر وہاں کے آدمی کو اٹھایا، پھر یہاں چھوڑا اور پھر یہاں سے لے آدمیوں کو وہاں چھوڑا، منا بھی نہیں تھا، اکیلی کشتی بچھا بھی رہی تھی، جاتی رہی تھی اور آتی رہی تھی، یہ میں نے دیکھا، بس اتنا کہنا تھا، کوئی اور
نتیجہ خود دے دیا ہے. یہ والا کیا کہہ رہا تھا تجھے کیا ہے؟ کہہ رہا کہ کشتی بغیر ملاح کے چل رہی تھی اور آدمی کو بٹھا بھی نہیں تھی، چھوڑ بھی نہیں تھی، لا بھی نہیں تھی. یہ تو کشتی بھی بغیر ملاح کے چلتی اور کشتی بھی بغیر ملاح یا کشتی باہر کے چل سکتی ہے. بولے گا نہیں میں نے دیکھا چل رہی تھی. کہنے کا غلط دیکھا ہے آپ نے، ایسے تو ممکن ہی نہیں ہے، تو آفت ہے. کہنے کا آفت میں نہیں تو مجھے احمد تو جو کہتا ہے کہ اللہ ہی نہیں ہے تو یہ سارا عالمین کا نظام چلا ہو رہا ہے. ایک کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی تو یہ عالمین کا سارا نظام چلا ہو رہا ہے. آپ تو بتا احمد میں ہوں یا تو بڑا ہے اور اسی وقت اسے بات ہو جاتا ہے کہ میں نریف کی ہوں. یہ کون ہے؟ ان کے ماننے والے. ان کے ماننے والوں کا معیار علم بھی ایسا ہے تو میری باپ کا تو بہت اونچا ہونا چاہیے. اللہ اسی لیے ان کو درمیان میں اللہ فائل ہے لیکن اس کا ارادہ ہی فائل ہے. اب اس میں زیادہ نہیں کرنے کے بعد آخری دستیابی پہلی شکر گزار ہوتے سارے سام شکر گزار آپ لوگوں کہ آپ نے ہمیں 10 دن سوال دیا اور ہمارے لیے تو اعزاز ہے. انشاءاللہ کوشش کریں اور پھر 15 شعبان سے 24 شعبان تک بقیت اللہ میں بھی معرفت امام زمان اسلام کے موضوع کے انشاءاللہ اور 10 دن باقی انشاءاللہ سماعت پیار کریں گے. اگر آپ تشریف لائیں گے تو امام زمانہ ہی پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ اور کوشش کریں گے انشاءاللہ بالکل امام زمانہ ہی پہ گفتگو. جناب یہ ہوا کہ ہوا فائد اور لا اس طرح کے حالت میں اللہ فائد ہے مگر کسی آلے کا محتاج نہیں. کسی پر ہے مقدر مقدر لا بجول فکرت. سبحان اللہ یہ لفظ نہیں ایسی ایک جگہ اور بھی ہے جو جول جاتے ہیں جولان سے. یہ وہ ہر شے کا اندازہ رکھتا ہے. مقدر تقدیر سے تقدیر من اندازہ سے ہر شے کو کہ بیان اس کا میزان بڑھتا ہے. ہر شے کے میزان اندازہ مقدار ان کی ہر شے اس کے علم میں ہے. کیسے ہے؟ لا بجول فکرت اس کو مقدر کرنے میں اس کے فکر کی جولانی نہیں. جب ہم اندازہ کرتے تو ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ فکر ہوتا ہے. آپ کا اس کا اندازہ کریں اسی آپ کا فکر دیکھ آئے گی آپ کے پھر آپ بند کریں گے پھر تصور آئے. ہمارے لیے ہر تقدیر یا ہر اندازہ فکر کے ذریعے جان کے ذریعے دیکھنے کے ذریعے کئی کا ہمارا سماج ہے. لیکن وہاں فکر کا جواب وہاں فکر آئے ہی نہیں. وہاں یہ فکر نہیں ہے جو عقلوں کا محتاج ہو، جو جسموں کا محتاج ہو، جو ذہنوں کا محتاج ہو، وہ تو وہاں ہے ہی نہیں. لہٰذا اللہ ہر شے کو اگر مقدر کرتا ہے تو بغیر فکر کی جولانی وہاں فکر نہیں. فکر کیا برت تک سلوات پڑھنے جاؤ. فکر کا تصور نہیں ہے. اگر وہ کسی شاید اندازے میں اندازہ فرماتا ہے تو وہ فکر کی جولانی سے نہیں. وہ کون سا فرمائے وہ کون سا سوال فکر تو ہے میری مدد فرمائے کہ وہاں فکر تو ہے پھر وہ کون سا کمال ہے جس کمال میں وہ مقدر ہے. ہر شے کا مقدر ہے. ہر شے کو آسمان اتنے بنا دی فکر نہیں. زمین آسمان اتنے بنانا ہے، یہ اتنا بنانا ہے، یہ اتنا بنانا ہے، یہ پراسس اتنے ہیں، یہ بغیر فکر کے ہے.
پھر وہ کون سا کمال ہے؟ فکر بھی نہیں، کمال بھی ہے، صحیح کمال بھی ہے، کیا نکل جائے، فکر بھی نہیں ہے، کمال بھی بولو، اور کمال بھی اسی کمال تقدیر کس کا نام؟ تقدیر مقدر کون کرتا ہے؟ صحیح توجہ کرو، اس مقدر کا کوئی میزان آخر بھی تو ہونا چاہیے، اندازے کا کوئی میزان تو ہونا چاہیے، کیا وہ گیا کیوں؟ یہ دیکھیے امام بار کا اس کا یہ امام بار اس کا میزان ہونا چاہیے، پھر جب ہر شے مقدر کی گئی تو ہر شے کے مقدر کا میزان تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ مقدر ہے تقدیر یہ نظام، یہ آپ کا وجود ہی نظام، جب آپ اس کا وجود میزان ہے، ہر شے کا درخت کا میزان، ہر شے کا میزان اس میں الگ الگ، لیکن بغیر فکر کے بغیر، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمال تقدیر کس کا نام؟ جہاں جہاں کے کل میزان ایک نقطے میں جمع ہو جائے، اس نقطہ میزان والے محمد کے کہاں تک میزان کا مقدر، اور میزان اعمال کون ہے؟ میزان عالمین کون ہے؟ ان کو میزان بنا ہے، اس لیے کمال تقدیر کون؟ عالم کون؟ اللہ کا کمال تقدیر، اس لیے توحید میں شروع کرنے کا حوالہ بناتے ہیں کہ امام سے پوچھا کہ مولا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اتصال تدبیر اور کمال تقدیر، اتصال تقدیر، کمال تقدیر، اس تدبیر کا اس سے متصل ہونا، تدبیر متصل ہوتی کیسے؟ اللہ کی تدبیر اس سے کیسے متصل ہوتی؟ اب قرآن کہتا ہے جو دبر الامر فی السماوات والارض، امر کے ذریعے وہ تدبیر کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے امتثال کا ذریعہ امر ہے، اب ڈھونڈے وہ امر کون ہے؟ جدھر بھی لے آئیں گے مرکز محمد اب جناب مقدر لا بجول فکر، کوئی فکر کا وہاں چلانا جولان نہیں ہے، اس کے بغیر بھی وہ ہر شے کو مقدر کرتا ہے، کے بعد نکل جائیں گے۔ تیسرا فرمایا غنیون، بس اللہ غنی ہے، تو غنی ہے تو دلیل ہے، میرا غریب ہے تو غنی ہونے کی دلیل ہے، غنی ہے، اور غنی کیسے اعتبار سے؟ کوئی بھی پہلو ہوگا وہ غنی ہے، غنی پیسے لینے والا یا رکھنے والے کے نام ہم تم سے غنی کہتے ہیں، جس کے بعد زیادہ پیسے ہوں جو غنی ہے، وہ اسی میں خوش ہے کہ پیسے زیادہ، جس کے بعد پیسے زیادہ وہ خوش ہے میں غنی، لیکن اب جناب ابھی کا فرماتے ہیں وہ غنی ہو، وہ غنی ہے، لیکن درمیان میں شاید پاؤ نہیں، آج اس پاؤ کو دیکھا، یہ تین فائل اللہ کی اضطراب حالت ہے، مقدر اللہ کی جول فکر ہے، غنی اللہ کی استفادہ ہے، لیکن درمیان میں پاؤ نہیں ہے، چونکہ پاؤ غنیت کو ثابت کرتا ہے، معلوم ہے ہر کمال برابر کا کمال، کمال ہے توحید کا وہ برابر کے کمالات ہیں، آخر میں فرمایا غنی وہ غنی ہے، لا استفادہ، غنی ہے مگر کسی سے اس نے استفادہ نہیں کیا، استفادہ کرنا ہی محتاج ہونے کی دلیل، استفادہ کسی سے لینا، استفادہ فائدہ طلب کرنا، استفادہ کہتے ہیں فائدہ طلب کرنے، فائدہ لینا کیا ہونا ہے؟ غنی محتاج ہونے کی دلیل، استفادہ کریں گے غنی ہوتا ہے کیا؟ تب غنی استفادہ معلوم ہوتا، غنی ہوتا ہے وہی ہے جس میں استفادہ نہ ہو، استفادہ محتاج، اب غنی کے معنی کیا ہے؟ غنی ہوتا ہی وہی ہے جو محتاج نہ ہو، اب دیکھیں آج یہ جنکشن بدلنے لگے، اب آپ بھی سوچ دو گے اب جنکشن کی شادی آپ بدلنے لگے، کوئی جنکشن بدلتے ہیں تاکہ آپ تھوڑا سا خوش ہو جائے، اب غنی ہے لیکن غنی کس میں؟ لا بے استفادہ، لیکن وہ کسی سے
استفادہ نہیں کرتا پھر غنی ہوگا ہی کوئی جو بے نیاز جو کسی کا محتاج ہی نہ ہو اسے غنی ہے. جس میں محتاج ہے سب سے کمال کون سا؟ سب سے بڑا کمال اللہ کا کیا ہے جس میں غنی ہے وہ کیا کمال ہے؟ سب سے بڑا کمال اللہ کا کیا ہے؟ علم سے آپ کو خوش بھی تو کرنا ہے. غنی ہونے کے لیے سب سے بڑا کمال علم. اب علم بھی اگر طلب استفادہ ہوا، علم میں اگر کسی سے استفادہ ہوا تو وہ جاتا ہے غنی نہیں رہے گا، وہ عالم نہیں کرتا ہے. عالم وہ ہوگا جو کسی سے اس نے علم لیا ہی نہ ہو. اب معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو صرف اپنا علم دیں گے، اس کے علم میں غنا بنا دی کہ کسی سے استفادہ نہیں کرے گا، کسی سے نہیں پڑھے گا. کیونکہ غنی استفادے سے تو وہ غنی نہیں رہتا. جب غنی نہیں رہے گا تو اس کا علم کیا ہوگا؟ دنیا کا علم پڑھا ہوا علم نہیں ہوگا. بات تو طے ہوگی. جب رسول کا علم ایسا ہے کہ جس میں کسی سے پڑھنا ہے ہی نہیں تو پھر غیر سے پڑھنے والا جانشین کیسے ہو سکتا؟ صحیح. رسول کا جانشین جو پڑھ کے عالم بنے ہو سکتا ہے، کیونکہ پڑھنے سے یہ پڑھنے والا علم ذہنی ہوتا ہے، سوئی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، تحصیلی ہوتا ہے، کسبی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، اور اس میں ذات ہی ذات ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے نہیں ہے. لہٰذا وہ جو علم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بات ہی معلوم ہو گیا رسول کا جانشین ہی وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس غیبی علم ہو، اس کا ادا کیا ہوا علم ہو، اللہ اسے دینے والا ہو. اس لیے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اللہ نے ہر شے کا علم احصاء کر دیا ہے امام مبین. کون سا علم ہے ساتھ میں امام کے پاس میں؟ اب جناب آپ میرے پاس ہو جائیں. اب ہم منطق سے اس علم کی تعریف نکالتے ہیں. منطق علم منطق سے منطق کی طرف میرے سامنے بالکل فرمایا علم کی کیا تعریف ہے؟ علم کی 40 تاریخیں ہوئی ہیں. صحیح سمجھ رہے منطق کی آپ کہیے کہ کتنی تاریخ منطق میں آئی؟ علم کی بابا 40 تاریخیں. اب ساری کی کیا کرتے سر؟ ایک بیان کرتے. اب ان میں 3-4 میں بیان کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ علم کی تاریخ یہ ہے تو جو ہے اگر بات تھوڑی سی ٹھیک ہی ہے آپ کہیں مشکل میں چل گئی ہے چکا موضوع ہی ایسا تو مجھے کوشش کیوں کہ کوئی ایسی شاید نکلا لیکن ابھی تک نکل نہیں رہی. اب علم جو ہے نا علم کی تعریف یہ ہے ہوگا حصول ہو. علم کی تعریف منطق میں بیٹھ کر ہوگا حصول ہو صورت شیء تو فی العقل یا عند العقل. فی العقل حصول ہو صورت شیء فی العقل یا عند العقل. عقل میں اب نیچے دیکھ لیں ذرا نیچے زیادہ چیز نظر آتی ہے. ذرا پڑھ کر سوال حصول کا نام علم ہے. بات ہوتا ہے کہ جو علم جسے ہم علم کہتے ہیں اگر ہر شے کا علم ہے تو اس شے کی پوری صورت اس عالم کے اندر موجود ہونا ضروری ہے. تب کیا بنے گا؟ علم کہتا ہے علم صورت شے عند العقل یا فی العقل. عقل میں ہم کیا فرق یہ ہے کہ جیسے آئینے میں بھی ایک صورت منتظم ہوتی ہے. آپ آئینے کے سامنے آئے باقی صورت آئینے میں
آئیے آئینے میں آئیے، یہ تو آپ کی عقل میں وہ شے آتی ہے، وہی شے تو آئینے میں آتی ہے. لیکن آئینے کی صورت اور عقل کی صورت میں فرق یہ ہے کہ آئینے کی صورت میں صرف محسوسات آتی ہیں، جو محسوس چیزیں ہیں وہ آئینے میں آتی ہیں، جو معقول عقلی چیزیں ہیں وہ آئینے میں نہیں آتی. محسوس چیزوں کو آئینہ عکس کرتا ہے، لیکن غیر محسوس چیزوں کو آئینہ عکس نہیں کرتا. جو معقول چیزیں عقلی چیزیں معقولات میں دلیل ہے تو کیا دلیل نے آئینہ دے گا؟ آئینہ دلیل نہیں ہے. اس لیے یہ علم کی تعریف جو انہوں نے کی ہے اتنی مکمل نہیں ہے، لیکن دلیل ہے. علماء نے کہا دلیل ہے، لیکن دلیل دے کے بھی وہ کہنے لگے یہ تو مکمل نہیں. پھر انسان جوڑ کے بیٹھتے پھر دلیل کیا جب خود دلیل بھی بناتے ہیں آپ کا کہتے ہیں یہ کمی ہوگی اور یہ معلوم ہو گیا. پھر ان کی تعریف وہ کرے جو علم حقیقی رکھتا، علم حقیقی رکھے گا وہ تعریف مکمل کرے. اب ان میں دوسری تعریف کرتے وہ کہتے ہیں کہ دوسری تعریف جو اس میں منطق میں رسول اللہ علیہ میں کتاب میں بڑی والی اس میں جو شاید رسول نے بھی اس کو تسلیم کیا، اسی تعریف میں میں کہہ رہا ہوں. وہ کہتا ہے سب سے تعریفوں میں اقوا اور اعلیٰ اور مضبوط اور اشد یہ تعریف ہے جو بھی میں کرنے لگا ہوں. انہوں نے کہا کہ علم کی تعریف یہ ہے اور جو فرمائے میرا بابا، علم کی تعریف یہ ہے الحاضر عند المدرک. لیکن علماء نے کتنی محنت کی، خدا بڑا محنت کی، یہ نہیں سمجھے کہ ایسے ہو گئے، محنت کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ علم کی تعریف جو سب سے اعلیٰ ہر ایک نے سے تسلیم کیا کہ یہ اقوا ہے، جامع معنی تعریف ہے، صحیح اور سب سے بہتر ہے. وہ یہ ہے کہ الحاضر عند المدرک، وہ شاید مدرک ہے، وہ مدرک کے ہاں حاضر ہو اسے علم ہے. مدرک کے ہاں، مدرک شاید کیا ہو؟ حاضر. حال الحاضر عند المدرک، مدرک کے بعد کیا کر رہا ہے؟ عالم ہے، اس کے بعد مدرک حاضر ہو. اب یہاں جا کر ہمیں معلوم ہو گیا، اس لیے کہ یہ دلیل اس علم میں الحاضر عند المدرک میں دونوں علم حضوری بھی آ جاتا ہے اور علم حصولی بھی آ جاتا ہے. منطق تو اس میں علم حضوری اور علم حصولی، ایک حاصل ہونے والا علم، ایک حاضر ہونے والا علم، اس کا نام حضوری ہے اور اس کا نام حصولی ہے. کہتا ہے اس تعریف میں دونوں علم اس تعریف میں آ جاتے ہیں. پہلا تعریف کیا ہے کہ الحاضر عند المدرک، مدرک اس کے پاس حاضر ہوتا ہے. اگر وہ خود حاضر ہے اس کو کہتے ہیں علم حضوری. الرحمن علم القرآن. اب جس رحمان نے پورے قرآن کا علم دیا تو پھر وہ رحمان اس مدرک کے نزدیک کیا ہوگا؟ کس کمال میں حاضر ہے کہ مدرک جانے. میں کیا کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ مدرک جانے، مدرک جانے، لیکن مدرک کا مدرک کے ہاں حاضر ہونا علم حضوری ہے. پھر جب حاضر ہوگا تو پھر حقیقت سے مدرک باخبر ہوگا یا نہیں. لیکن اب میں نے پرسوں بھی جملہ کہا، لیکن وہ ادراک کرنے والا مدرک کو اپنے پاس حاضر ہو کے ادراک تب کر سکتا ہے جب مدرک مدرک کی سنخ سے من سنخ المدرک. اسی لیے اللہ نے ان 14 کو اپنے نور سے جدا کیا، اپنے نور سے اختلاف فرمایا، اپنے نور سے پیدا کیا. یہ نور اللہ کے، اور یہ اس کا اپنا کمال ہے. کیسے کیا، ہمیں کیا بن گیا، ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ اپنے نور سے جدا کر کے ان کو وجود عطا کر کے اپنے اس کمال کا مظہر بنایا. جو جو کمالات توحید کے ہوں گے وہ کہاں سے ظاہر ہوں گے؟
وہ مدرا کے پاس کیا ہو حاضر ہوگا یا نہیں؟ مدرے کون ہے؟ آل محمد. معلوم ہے آل محمد کے پاس جو علم ہے وہ نبیوں کے پاس بھی نہیں, رسولوں کے پاس بھی نہیں, فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے, کیونکہ یہاں خود مدرک حاضر ہے. یہ طلب کرنے والے ہیں, یہاں مدرک حاضر ہے. میں کیا بات آگے بڑھائے, بات سے بہت بھی ہو سکتی ہے, جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں مدرک حاضر ہے. جب مدرک حاضر ہے تو میں جملہ کہہ دوں گا, جس کے حضور کا پرتو آل محمد ہوں اسی کو علم کہتے ہیں. علم کا پردہ ہوتی ہے, آپ کے علم کا عکس ہوتی ہے. آل محمد اللہ کے علم کا عکس ہے, علم کا پردہ ہے, علم کا ظہور ہے. وہ اصل ہے, یہ ظہور ہے. علم کا ظہور آل محمد ہے, خود ظہور نہیں, خود ظاہر والا نہیں رہتا. ان کو ظاہر کر کے اپنے علم کا کیا بنایا, کو ظہور بنایا. اسی وجہ سے انہیں حقیقی علم دے کے کہا علی سلونی کا دعویٰ کرو. اب ان کے پاس کیا ہو گیا علم حضوری. شادی بھائی خدا کے لیے جب وہ ان کے حاضر ہوگا, یہ مدرک ہے, وہ مدرک ہے, یہ اللہ نہیں ہے, یہ اقرار کر کے اس مدرک کی پہچان کرائیں, مدرک کی معرفت کرائیں. چلوائیں کہ بابا مدرک یہ ہوتا ہے, اس لیے علی فرماتا ہے لوگوں سے مت حجاب لباس تو یقینا, اگر حجاب ہٹ بھی جائے علی کے یقین میں بیشی نہیں ہوگی. یہ کمال کوئی جانے ہمارے پاس سب سے ہے. وہ کون سے حجاب میں ہٹے ہوئے, اب کون سے حجاب رہے گے جو ہٹے ہوئے. خدا جل توحید کے حجابوں کا نام یہ تو وہ جانے گا, ہم نہیں کر پڑا. اگر حجاب ہٹا دیے جائے معلوم ہوتا ہے یہ خود حجاب بھی ہے اور خود کہتے ہیں اگر حجاب ہٹا دیے جائیں. ہمارے توحید ہے, توحید کے کمال کو بتانا چاہتے ہیں. بے شک ہم حجاب الہی ہو کے بھی ہم کہہ رہے ہیں اگر حجاب ہٹا دیے جائیں. کہ وہ کون سا حجاب ہے, یہی ذات کیا ہی تو حجاب ہے کہ وہ ذات میں اللہ ہے, ہم اس کے مظہر ہیں وجود میں. حجاب کیا ہے, حجاب ہی کا نام تھا. اللہ کے ساتھ کیا ہے, ہمارے حجاب, جو ہمارے حجاب اگر کوئی حجاب سے ہٹا سکتا ہے تو فقط یہ نبی نہیں ہٹا. وہ کیا ہٹائیں گے, جب تھوڑی سی تجلی ہے تو بے ہوش ہو جائے گا. کیا کرنا یہ ہے کہ حجاب ہٹانا, تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا ان کے لیے علم علم اصولی. ہماری بھی مجبوری ہے جان, صحیح ہم مجبور ہیں جان کے سرا ادھر ادھر کرنے, آپ نے فتوی لگا کے اپنی بہت جلوس نکالتے ہیں. ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم نے جو حقیقت ہے وہی سنانی بھی ہے, حقیقت سے پردہ ہٹانا. دیکھیں اللہ ان کے پاس یہ جانی یہ اللہ سے دور ہے. جو حجاب ہوتا ہے اس سے صاحب حجاب بے حجاب ہے ہی بے حجاب, جو جانے اللہ کا نام. ہم دکھا دیا, ہم نہیں دکھا سکتے. حجاب جو ہوتا ہے نا حجاب, یہ حجاب اس سے جو پیچھے صاحب حجاب ہے وہ بے حجاب ہوتا ہے. جب یہ حجاب ہے تو اللہ کے پیچھے تو بے حجاب ہے. جب بے حجاب ہے تو حاضر ہے نا, کیا ہے یہ جانے وہ کہاں. میں کیا بتا بالکل بتا دوں, مجھے بھی خبر نہیں یہ جانے وہ اللہ کے پیچھے بے حجاب. اور کس کمال میں بے حجاب ہے, یہ اپنے کمال میں یہ جانے اللہ کو دیکھا اور پہچانا ہوا. اب کون سا جانے کا تاشا ہمیں کیا ہوا, ہمیں اپنی خبر نہیں آتا کیا. یہ تو کیا جائے علم حضوری, علم حضوری کا. اب یہاں ہمارے لیے اب علم حضوری جو ہمارے منطق میں دیکھی جائے, منطق میں ابھی میرے پاس کتاب یہ بات بھی میرے پاس اس وقت موجود ہے اور میں دیکھ کے آیا. علم حضوری جو ہوتا ہے
کہ وہ خود حاضر نہ ہو. وہ مجبوری میں آپ کو تو مجبوری کا پتہ ہی نہیں. مجبوری کو بیان کرنے والے کو میں کیسے کیا کریں کہ شیخ بھی نہ ہو سمجھ نہیں آیا. شیخ بھی نہ ہو اور یہ توحید کے ساتھ یہ حاضر ہونا حضور نے والی بات کہا خدا کے وہ کس کمال کی بات ہے. دوسرے کی جانب یہ ہمیں مولا اتر کر دیا اور تو آپ نے ہمیں نہیں بتایا کیسے حاضر ہے. کمال ہے اللہ کیسے حاضر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب لیکن دوسری جو صورت ہے حصولی علم حصولی میں اب علم حصولی وہ ہوتا ہے کہ جہاں خود ذات حاضر نہ ہو اس کی شکل و صورت حاضر ہو. اب میں جملہ کہتے اب مجھے کہنے میں آپ بالکل آئینہ ہو گیا ہمارے لیے. اب ان کے بعد علم حصولی ہے. آج محمد علیہ السلام کے بعد علم حصولی کی شرط ہے کہ وہ شاید خود ذاتے ہی حاضر ہو مگر اس کی شکل حاضر ہو. وہاں جس کی اپنی خود شکل نہیں ہے تو علم حصولی جب شکل میں آتی ہے کچھ تو تصور دینا اپنی شکل کا. اور جن کے پاس یہ علم ہے وہی وجہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ کا چہرہ. چہرہ اللہ کا کون ہے؟ وہ تو کہے ہم اللہ کا چہرہ ہے. جب چہرہ ہے تو بے علم حصولی کن چہروں میں ہے؟ اللہ کا علم کن کی بات ہے؟ جو اللہ کا چہرہ ہے وجہ اللہ ہے. وجہ اللہ ہے. علم حصولی میں علم حصولی میں آج محمد علیہ السلام کا ہے جب اللہ کو عین اللہ ہوں گے یا نہیں, اذن اللہ ہوں گے یا نہیں, لسان اللہ ہوں گے یا نہیں, جنب اللہ ہوں گے یا نہیں, ید اللہ ہوں گے یا نہیں, نفس اللہ ہوں گے یا نہیں, روح اللہ ہوں گے یا نہیں, قدرت اللہ ہوں گے یا نہیں. جب سارا کمال انہی میں ہی آ گیا تو پھر علم حصولی کا کمال کون ہے؟ یہی تو ہے. اب ہم اب اللہ دیکھا نہیں جا سکتا. ان کو دیکھنے کا نام بولا اللہ کو دیکھا. اللہ دیکھنے میں نہیں وہ دیکھنے والی ذات نہیں. من رانی فقط رات اب کیا فرما جس نے مجھے دیکھا اسے گویا حق کو دیکھا. گویا حق کو دیکھنا یہ تو کون سی صورت ہے؟ شکل و صورت. وہ کمال ہے یہ شکل ہے لیکن اس کا کمال شکل میں آنا دلیل ہے. حقیقی شکل کچھ اور. اچھا چلیے اب آگے جناب دیر میں خوشبو یہ تو ہے جناب یہ علم کا. آگے میرا تھوڑی سی بات اب آ گیا جناب آخری العلم ہوا ادراک المعلوم علی ما ہوا علیہ. علی ما ہوا علیہ یہ علم کی تعریف. ادراک المعلوم دوسری تعریف کے ساتھ ہے. معرفت المعلوم علی ما ہوا علیہ. ادراک معلوم کا ادراک کرنا. چاہتے کہ ایسی ایسی اہل کی کوئی چیزیں خوش آج خوشی کم ہوئی. ادراک المعلوم علی ما ہوا علیہ. معلوم کا ادراک کرنا علی ما ہوا علیہ. کیا علم کی تعریف ہے کہ معلوم کا ادراک کرنا اس معیار پر جس معیار کا وہ ہے. اتنی بڑی کتاب میں
لفظ بھی کوتا ہو جاتی. جیسا تو تشبیہ کے لیے اللہ کے لیے تشبیہ ہے نہیں. اب کیا کریں, جیسا بھی ہے تشبیہ اور پھر وہ اس میں تشبیہ ہے بھی نہیں لگی. کیا کریں کہ ایسا کہ معلوم کا ادراک کرنا جیسا کہ وہ ہے, اس کا نام ہے علم. اب یہی وہ علم ہے جس علم کی تعریف کے تحت سرکار امین فرماتے ہیں کہ میں اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا تھا. میں اس اللہ کہ میں اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا. یہ کہہ کے جناب میں کرتا آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. لا تراہ العیون بل تراہ القلوب. آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا, ان آنکھوں کی نظر میں نہیں آتا بلکہ وہ دل کی آنکھوں میں آتا. وہ بصارت سے نہیں دیکھا جاتا, بصیرت سے دیکھا جاتا. بصیرتوں سے معلوم. تو اللہ آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا, لیکن انہوں نے کیسے دیکھا اسے؟ بل تراہ القلوب. ان کے قلب مبارک کو کیسا بنایا کہ یہ کس کو دیکھے؟ تھوڑا سے دل کو سیکل کریں. روحانیت کیا ہے؟ اس روحانیت کا نام جناب کشف. کشف کے بعد ظہور یا ظہور. کشف کے معنی کیا ہے؟ کشف اور ہوتا ہے عرفان اور ہوتا ہے. کشف اور کشف عرفانی. عرفان دیکھنے سے ملتا ہے, کشف ریاضت سے ملتا ہے. کشف یہ کشف اسے کشف کے معنی اجابت ہے. اب یہ احتیاط ہوتا ہے کس کی وجہ سے؟ روحانیت. روحانیت کے کمال میں جاب ہوتا ہے. کیوں اگلے لوگوں نے یہ بنایا؟ کیا یہ لوگ کنہوں نے بنایا؟ غیر مسلم بجلی کنہوں نے بنایا؟ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں. کمپیوٹر کس نے بنایا؟ وائرس کس نے بنایا؟ کوئی یار بچے وہاں سے دیکھ رہے ہیں کس نے بنایا؟ یہ جو یہ مائکرو یہ جمع یہ وہاں کس نے بنایا؟ کراچی میں بیٹھنے کی دیر کے آپ کراچی میں یہ تو بنا نہیں سکے. کاجی والے بیٹھنے بات نہیں کرنے, لیکن انہوں نے بنائی. تو اللہ کو نہیں مانتے, توحید کو نہیں مانتے, انہوں نے بنائی ہے. یہ انہوں نے کیسے بنائی ہے؟ علوم علم میں اتنی ریاضت کی ہے کہ علم کا کشف ہو گیا ہے اور مرکز علم کلام علم نے جتنا علم حاصل کیا خاصے کیا. جناب امام جعفر صادق علیہ السلام علم حاصل کیا. جب علم حاصل کیا تو علم سے کیا ہو گیا؟ کشف. لیکن وہ مسلمان نہیں, جنت نہیں ہے. یہ کمال نہیں ہے. تو معلوم ہوتا ہے کوئی بھی کمال حاصل کرنا چاہے کر سکتا. اس میں کسی ذات کی قید نہیں ہے, کسی مکان کی قید نہیں ہے, کسی ملک کی قید نہیں ہے. جاتا کہ مذہب کا قید. بابا کون؟ گرو نانک کون؟ تنکانے کہنے والے ہم نے جان کھاتے والا ہو. کون؟ حسن عبدال کون ہے؟ کون ہے جناب؟ جناب بولوں کے ساتھ کس کی جگہ؟ گرو نانک کہاں بیٹھے؟ ہاں گئے ہیں جناب بولوں گئے ہیں نا, تو ان کے ساتھ آگے کے نہیں بیٹھا. جنید بغدادی پیچھے, وہ آگے ان کے ساتھ گرو نانک کی جگہ بنی ہوئی ہے. جو بائیں ہاتھ میں گئے گرو نانک مسلمان گئے ایک کی جگہ پہ بیٹھے. کہاں کی لے کھاتا؟ غلاموں کی جگہ. جو غلاموں کے قریب بیٹھ کے گرو نانک بن جائے.
میرے ایمان کے نہیں بیٹھے تھے سلمان جناب ہمارے بھی یاسر کو جلدی سے بات کر ہمارے بھی یاسر کو انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے دعوے کرتا ہے کہ میں چاہوں تو آسمان کو نیچے لے آ سکتا ہوں زمین کو اوپر لے جا سکتا ہوں حیران ہونے کے بعد رسول خدا سے کہا ہمارے سے کہتے ہیں میرا ہمار صحیح کہتے ہیں ایک خزینہ تو بتا میرے پاس سر انیس ہے کہ آپ کے بارے کسی کے بعد میرا سلمان کے سلمان کی کہتے انہوں نے کہا سرکار ہمار کی بات تو بہت بڑی ہے میرے پاس والا زمین اوپر نیچے کی بات نہیں ہے وہ جو سامنے پتھر ہے اسے کہو کہ یہ سامنے جو بڑا ہے اٹھا یہ ہمار اس پتھر کو اٹھا ان کے ذمہ کا جب اٹھائے گا تو پتھر پنڈلیا کے ٹوٹ جائیں جب قریب گیا کرنا ہو گیا ہمار اٹھا کر جب قریب گئے تو سرکار نے فرمایا ہمار میری آنکھ پہ درود پا کے اٹھا لو سرکار نے درود پڑھا اٹھا لو سرکار نے فرمایا ہمار لوگ کہتے ہیں زمینیں ٹوٹ جائیں گی اسی کو پتہ ہی نہیں کرو جب ان کا کاج بڑا تو رسول نے پوچھا ہمار بنا کے کیا بتا رہے کہا تیری نبوت کی قسم تنکے سے بھی ہلکا جن کی عقیدت میں پتھر ہلکے ہو جائے پاکستان میں باتیں ہو جائے گا مولا آپ کی نبوت کی قسم یہ تو جن کے سے بھی ہلکا سرکار فرمائے سے پھینکو ہمار بھی پھینکو ہمارے بھی جا کر پھینکا اور دور پہاڑی پہ جا کے وہ پتھر گرا اتنی دور سرکار فرمائے ہمار اٹھا ایک قدم پر آئے دوسرے پلٹ کے لے کہنے لگے جتنی آدمی تھی بابا جی کے غلام ایسے ان کا دماغ کیسا ہوگا جس کا بھیجا ہوا ایسا ہو بھیجنے والا ایسا ہو یہ ہے مبین توحید ہے یہ بیان کرنے والے ہیں پہچانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صحیح کو اپنی کام حضور مقبول فرمائے اور یہ کوشش جن حضرات نے یہ کوششیں فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کی مسائل کو اپنی بارگاہ میں شکل قبولیت عطا فرمائے ٹھیک لاتے رہے ان کی جو تمنا ہے ان میں فیض و کرام خصوصاً جو بیمار ہیں شفا بے روزگار جہاں اولاد نہیں ہے جن بچوں کا حصہ بھی میرے کو خدا کئی بہت سے حضرات آتے ہیں بیمار بہت سارے انہیں شفا کاملات سورہ فاتحہ